بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے زیارت کربلا کے قرآنی آداب۔ زیارت کربلا یا دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرموں کی زیارت کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی کافی احادیث جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں جو آداب کو بیان کرتی ہیں۔ لیکن آج کی ہماری اس گفتگو میں عرائض پیش قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی رہنمائی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور اس کو بھی یعنی ہمیں زیارت حرم ہے ائمہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً زیارت کربلا کے دوران جو ہے ان کی رعایت کرنا، ان کا پاس کرنا اور ان کا لحاظ کرنا جو ہے وہ ضروری امور میں سے ہے۔ اس بارے میں چند نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں طہارت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے کہ آپ کو یعنی غسل کرنا چاہیے، مثلا طہارت سے مراد وضو ہے، کپڑوں کی طہارت، لباس کی طہارت۔ قرآن کریم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور اسی طرح اس بارے میں دوسرا نقطہ کی جو ہے وہ رہنمائی قرآن عمل کرتا ہے وہ ہے یعنی عاجزی کے ساتھ چلنا۔ آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو یعنی ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو چلنا چاہیے، اور کوئی تکبر یا فخر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ اذن دخول ہے، یعنی جب آپ حرم میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اجازت لینی ہے، ایسے نہیں داخل ہو جانا۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی اے ایمان والو، اب نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یعنی اہل بیت کے گھر نبی کے گھر ہیں، یہاں جو اہل بیت علیہ السلام کے حرم ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نبی کا گھر ہو۔ لہٰذا قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ نبی کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ جب بھی جہاں بھی جس حرم میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک اذن دخول وہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے، اس کو پہلے پڑھنا ہے، پھر جو ہے وہ زیارت کے لیے اندر جو ہے وہ داخل ہونا ہے۔ اور جو ہے چوتھا نقطہ یہ ہے کہ سلام کرنا ہے وہاں۔ مثلا وہ اب جیسے زیارت نام پڑھتے ہیں، جس حرم میں بھی جائیں گے، جس امام کا جس معصوم علیہ السلام کا جو آپ زیارت نامہ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ اس زیارت نامے پہ السلام علیکہ اس طرح کے الفاظ جو ہے یا ابا عبداللہ، اس الفاظ جو ہے نا ہر حرم کے جو ہے نا وہاں پہ مخصوص جو ہے نا اس میں اس کا جو ہے سلام کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ تو جب آپ وہاں پہ داخل تو زیارت نامہ ضرور پڑھیں، اور اس میں جو ہے وہ سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے، وہاں پہ سلام ضرور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آوازوں پر کنٹرول کرنا۔ جب آپ حرم میں داخل ہو گئے ہیں، کسی حرم میں داخل ہوئے ہیں تو آپ اپنی آوازوں ایسے یعنی حرم سے باہر یا جس طرح گھروں میں یا ہوٹلوں میں یا سفر کے دوران یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ باتیں کرتے ہیں تو اس پہ اپنی آوازوں پر کنٹرول رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا، یہ آوازیں بلند نہ کرنا۔ اور اسی طرح
چھٹا جو نقطہ ہے وہ یہ آپ حرم میں گئے ہیں، زری کے قریب ہیں، تو آپ توبہ کریں اور طلب مغفرت کریں اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی. یعنی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کنویں میں ڈالا، انہیں مارا پیٹا اور پر ظلم کیا تو ان سے خطا ہوئی، ان سے جرم ہوا، تو گناہ کیا انہوں نے. تو جب وہ سمجھ جاتے ہیں، جب ان سے ملتے یوسف سے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑے خطا کار ہیں. تو وہ آتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس. قرآن میں اس طرح ہے، کالو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. تو انہوں نے کہا اے ابا یا ابا، اے ہمارے بابا، کیا کریں، ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم جو ہے وہ ہم ہی خطا کار تھے. لہٰذا آپ حرم میں ہیں تو وہاں پر آپ توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیں، جس طرح حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب کو وسیلہ قرار دیا ہے، واسطہ قرار دیا ہے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے ہمارے لیے مغفرت کیجیے، دعا کیجیے. اور اسی طرح ساتواں نقطہ جو ہے وہ تعظیم و احترام کرنا ہے. آپ جس ہستی کے پاس گئے ہوئے ہیں، جس ہستی کے حرم کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی تعظیم اور احترام ہونا چاہیے، اکرام تکریم ہونی چاہیے کریں ان کی. اور یہ بھی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں بھی کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ان کے ہاں داخل ہوئے، کالو، تو انہوں نے کہا کیا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی اپنے بھائی کو جو حجت خدا ہے، جو معصوم ہے، اس کو یا ایھا العزیز کہہ کے پکار رہے ہیں. تو لہذا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں آپ، یا امام علی علیہ السلام یا دیگر حرم ہے امام آپ ہیں، تو وہاں پر اس چیز کو یعنی ان کا احترام اور تعظیم کو مالوز خاطر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طرح وہاں پہ وسعت ظرفی کی دعا کریں، یعنی جیسے قرآن کریم کا دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مشہور دعا ہے کہ وسعت قلبی کی، یعنی صدر سینہ جو ہے وہ بارے اللہ کھول دے. جتنا آپ کا ظرف وسیع ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، اس میں اتنا ہی مظروف آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جو آپ کا ظرف ہی چھوٹا ہے، آپ مانگ تو بڑی چیز ہے، لیکن آپ کے جو ظرف ہے اس میں وہ مظروف آپ کے ظرف سے بڑا ہے. وہ کیسے ہے؟ ایک بندے کا ظرف جو ہے نا وہ ایک چائے کے کپ جتنا ہے، ایک کا ظرف ایک گلاس کے برابر ہے. جتنا ظرف بڑا ہوگا، وسعت قلبی کی دعا کریں تاکہ آپ کا ظرف بڑا ہو اور آپ خدا کی نعمتوں سے، خدا کی رحمتوں سے جو ہے نا وہ اس ظرف کو جو ہے وہ پر کر سکیں. اسی طرح جو ہے وہ نواں نقطہ جو ہے وہ اخلاص نیت ہے. آپ کی نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مشہور دعا ہے، زیادہ توضیح کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح یہاں پہ جو 10واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مقدس جگہ پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کے جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کو آپ دل سے نکال دیں. قرآن کریم یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جب جناب موسیٰ جب وہ جو ہے وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ وادی مقدس طویٰ میں، تو اسے ارشاد پروردگار کیا ہوا، فخلا نعلیک، یعنی اپنی جوتیاں جو ہے وہ اتار دیں. بتحقیق آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، یعنی جب آپ مقدس وادی میں ہوں تو آپ جو ہے وہ جوتے اتار دیں. دراصل یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ کے دلوں میں اگر کوئی دنیا کی کوئی چیز ہے، آپ کے تعلقات، آپ کا دل جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہے اور دنیا میں لگا ہوا ہے، تو ان تعلقات کو پہلے
ہٹا دیں، وہ دل سے نکال دیں، پھر جو ہے وہاں پہ آپ مناجات کریں اور امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیں اور جو ہے مسئلہ قرار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ لامحدود اس کی رحمتیں ہیں، لامحدود جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ اگر آپ ان قرآنی جو میں نے عرائض پیش کیے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں، یہ قرآنی آداب ہیں، اگر آپ ان کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زیارت جو ہے وہ ایک مقبول زیارت ہوگی۔ آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگ رہا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں، تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔